ہوا، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے اور ظاہر ہے کہ اب حدیثیں آنا بند ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو ان کے دور خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت قرآن کی ساری آیات تو لکھی ہوئی نہیں تھی، کچھ آیات صحابہ کو یاد تھی اور کچھ لکھی ہوئی تھی۔ یہی حال حدیثوں کا بھی تھا اور اسی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں سنائی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر کو خطرہ ہوا کہ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر نے قرآن پر فوکس کیا اور حدیثوں کو لکھنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے خود 500 حدیثوں کو جلایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ حدیثوں کی بجائے قرآن کو زیادہ امپورٹنس دیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ حضرت عمر جب بھی کوئی ایسی حدیث سنتے جو پہلے انہوں نے نہیں سنی ہوتی تو وہ کسی اور گواہ کو بلاتے تاکہ اس حدیث کی ویریفیکیشن ہو سکے۔